بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مقصد اول جو مباحث الفاظ کے بیان میں ہے، اس میں ہم باب سادس یعنی مطلق و مقید کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ عرض ہوا کہ مطلق و مقید کے بارے میں 6 مسائل کو آغا مظفر مطرح کرتے ہیں کہ 4 مسائل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ 5واں مسئلہ جو نہایت اہم مسئلہ ہے مطلق و مقید کے بحث میں، وہ یہ مسئلہ ہے کہ اطلاق اسماء اجناس میں اور اسی طریقے سے دوسرے موارد میں، خصوصیت سے اس میں جنس کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کہ یہاں پر بعض لوگوں نے توہم کیا کہ اطلاق مدلول لفظی ہے۔ عرض ہوا کہ نہ، اسماء اجناس کو ذات المعنی اور ذات ماہیت کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ خوب، پھر اطلاق کو، شیوع کو کہاں سے سمجھتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بارہا آپ کی خدمت میں ایک لفظ کا تکرار کر رہے تھے کہ ہم لوگ اطلاق اور شیوع مقدمات حکمت سے سمجھتے ہیں۔ یہ 5واں مسئلہ انہی مقدمات حکمت کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، اس نقطے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم عام و خاص کے مباحث کو مطرح کر رہے تھے تو وہاں پر عموم اور شیوع خود لفظ سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ الفاظ تھے، دلالت لغویہ ہمارے پاس موجود تھی، جس دلالت لغویہ کی بنا پر ہم شیوع اور کثرت کو سمجھتے تھے۔ لیکن مطلق کے اندر جو اطلاق اور شیوع ہے وہ مدلول لفظی نہیں ہے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر کے مطابق اطلاق آپ حال متکلم سے سمجھتے ہیں، قرینہ حالیہ ہے، جس قرینہ حالیہ سے آپ اطلاق کو سمجھتے ہیں۔ وہ جو قرینہ حالیہ ہے اس کو ہم مقدمات حکمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب بھی ایک متکلم ایک لفظ کو ادا کرتا ہے تو کبھی کبھار کسی قرینہ خاصہ کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ میرا مقصود فقط معنی لغوی نہیں ہے بلکہ یہ چیز بھی مقصود ہے۔ مثلا یہی اطلاق اور عموم، کبھی کبھار انسان خود حال متکلم سے قرینہ خاصہ موجود ہے جس سے سمجھتا ہے کہ یہاں پر متکلم نے مطلق کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس لفظ کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی بھی فرد کو آپ امتثال کریں تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس قرینہ عامہ ہے قرینہ خاصہ کے مقابلے میں۔ وہ قرینہ عامہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر متکلم کا ارادہ عمومیت ہے۔ اس قرینہ عامہ کو مقدمات حکمت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، مقدمات حکمت کے بارے میں مختلف تعبیرات ہیں کہ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں فرماتے ہیں کہ قرائن حکمت
یا جس کو آپ قرینہ عامہ بھی کہیں، معروف یہ ہے کہ وہ 3 ہے، پھر 2 کا اضافہ کرتے، مجموعاً 5 کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا نقطہ جو قرینہ عامہ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ اطلاق کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر اطلاق اور تقیید کا فرض کیا جانا ممکن بھی ہو، کیونکہ عرض کیا کہ اطلاق اور تقیید میں، مطلق اور مقید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایسا مورد ہو جہاں پر اصلاً تقیید ممکن نہ ہو، جیسے قصد قربت کے بحث میں عرض کیا تھا۔ خوب، اگر تقیید ممکن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اطلاق بھی ممکن نہیں ہوگا۔ کسی بھی لفظ کے اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس شے کے اندر اطلاق و تقیید کی صلاحیت ہو۔ یہ مقدمات حکمت میں سے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ متکلم نے اپنے مراد کے برخلاف قرینے کو بھی استعمال نہ کیا ہو، چاہے وہ قرینہ متصلہ ہو یا منفصلہ۔ عام و خاص کے بحث میں عرض کیا تھا کہ اگر قرینہ متصلہ ہوگا تو عام اور مطلق کا اصلاً عموم اور اطلاق میں ظہور مستقر منعقدی نہیں ہوگا، اور اگر قرینہ منفصلہ ہو تو قرینہ منفصلہ بتائے گا کہ متکلم کا مقصود جدی یہ عموم نہیں ہے، یہ اطلاق نہیں ہے۔ تو پس دوسرا مقدمات حکمت میں سے یہ ہے کہ متکلم اپنے مراد کے برخلاف قرینے کو بھی استعمال نہ کرے۔ 2، 3 کہ جو اہم ترین مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، کہ تقریباً مقدمات حکمت میں روح رواں یہی مقدمہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ دیکھیں، ہم نے الموجز میں بھی اس کی توضیحات عرض کی ہیں، یہاں پر اجمالاً توضیحات کو پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، متکلم مقام بیان میں نہیں ہوتا، مقام اعمال میں ہے۔ مثلاً ایک بندہ دوست ہے آپ کا، آپ کو بازار میں ملتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بالکل کمزور پڑ گیا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری صحت تو اچھی تھی، تم کمزور کیوں دکھ رہے ہو؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اتفاق سے آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، تو فوراً آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دوائی کھاؤ، یہ جملہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو اس نے کہا کہ تم دوائی کھاؤ، یہاں پر یہ متکلم مقام بیان میں نہیں ہے کہ تمہیں کون سی دوائی کھانی چاہیے، کس طریقے سے کھانی چاہیے، کتنی مرتبہ کھانی چاہیے، نہ 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 نہ، یہاں پر اجمالاً فقط اور فقط یہ نقطہ بتا رہا ہے کہ بابا اگر انسان مریض ہے تو اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، دوائی کھانی چاہیے، درست ہے۔ اب ایسے جملے کے اطلاق سے آپ تمسک نہیں کر سکتے کہ بھائی اس نے کہا دوائی کھانی چاہیے، اب میری مرضی ہے جو بھی دوائی کھاؤں۔ آپ کہیں گے نا، وہ اصلاً اس صدد میں نہیں تھا کہ آپ کو بیان کرے کہ کون سی دوائی کھاؤ، ٹیبلٹ کھاؤ، کیپسول کھاؤ، دوائی پیو، شربت پیو، کتنی مرتبہ پیو، نہ نہ نہ، اس مقام میں نہیں ہے۔ وہ فقط آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ بابا مریض آدمی کو دوائی لینی چاہیے۔ یہ ہو گیا مقام اجمال اور مقام اعمال۔ خود دوسری مرتبہ نہ مقام بیان میں ہے۔ خود مقام بیان میں بھی 2 طریقوں سے ہے، ایک مرتبہ مقام تشریع میں ہے، مقام بیان ہے لیکن مقام تشریع ہے۔ مقام تشریع یعنی فقط فعلاً قانون گزاری کرنا چاہتا ہے، اما اس حکم کے بیان کے صدد میں ہو نہ، اس طریقے سے نہیں ہے۔ مثلاً فقط ایک قانون گزاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی جس بندے کو پانی نہ ملے اسے تیمم کرنا ہے۔ اچھا، بقایا اس کی تفصیلات کیا ہے، اس کے صد و ثغور کیا، ابھی اس صدد میں نہیں ہے، اس کو بعد میں ذکر کرے گا۔ تو جہاں پر مقام بیان میں ہو
مقام بیان میں بھی فقط مقام تشریع میں ہے، قانون گزاری کے مرحلے میں ہے۔ خود فرماتے ہیں یہاں پر بھی آپ اس کے بیان کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، بلکہ مقام بیان میں ہو سے مراد ہماری یہ ہے کہ متکلم اس صدد میں ہے کہ حکم کو بیان کرے، مکلف کے لیے حکم کے تمام سد ثغور کر رہا ہے، قیودات کو بیان کر رہا ہے، تاکہ اس حکم کو سن کر جا کر متکلم جا کر مکلف عمل کرے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اطلاق میں ضروری ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، یعنی اس حکم کو بیان کر رہا ہے تاکہ مکلف جا کر عمل کرے۔ ایسے مورد میں اگر وہ اپنے کلام کو مطلق چھوڑتا ہے تو آپ اس کے کلام سے تمسک کر سکتے ہیں، اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ بابا مولا مقام بیان حکم میں تھا، اگر یہ قید بھی غرض مولا میں دخیل ہوتی تو مولا کو چاہیے تھا کہ اس قید کو بیان کرتا، لیکن مولا نے اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قید غرض مولا میں دخالت نہیں رکھتی۔ خوب یہ تیسرا مقدمہ۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ سنیں، پھر عبارت کی تطبیق کی جانب چلتے ہیں۔ کبھی کبھار مولا ایک حکم کو بیان کرتا ہے لیکن ایک جہت سے بیان کرتا ہے، دوسری جہت کی طرف ناظر نہیں ہے، تو جس طرف ناظر نہیں ہے آپ اس جہت سے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ مثال مولا مقام بیان حکم میں ہے کہ اگر کلب معلم جو پڑھا ہوا کتا ہے جس کو شکار کی تعلیم دی جاتی ہے، خوب مولا کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، یہ کلب معلم جس شکار کو پکڑتا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ شکار میتے کے حکم میں نہیں ہے کہ مردار کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر کلب معلم اس کو پکڑ لے، صید کرے، شکار کرے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مولا فقط اس جہت کو بیان کر رہا ہے، اما اس جہت کی طرف ناظر نہیں ہے کہ کتے نے جیسے ہی جا کر شکار کو پکڑا، جس جگہ پر اس نے کاٹا ہے تو آیا اس جگہ کو پاک کرنا پڑے گا یا پاک نہیں کرنا پڑے گا۔ خود اس جہت سے مولا تفصیل کو بیان نہیں کر رہا، تو آپ کل یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ کو اس جگہ کو پاک کرنا بھی لازم نہیں ہے نا۔ اصلا مولا اس جہت کی طرف ناظر نہیں ہے، مولا فقط اس جنبے کو ذکر کر رہا ہے کہ کلب معلم سدھیائے ہوئے کتے نے جس کو پڑھایا گیا ہے، خوب اگر وہ شکار کو پکڑ لیتا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اما اس جگہ کو پاک کرنا ہے پاک نہیں کرنا کس طریقے سے، ان جہتوں سے تو ناظر نہیں ہے، لہذا ان جہات کے اعتبار سے آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ خوب یہ 3 مقدمات ہو گئے۔ مسئلتون، سوال، اگر ہمیں شک ہو جائے مولا مقام بیان حکم میں ہے یا مقام احمال میں ہے، وہاں پر کیا کریں گے؟ بھئی یہ تو آپ کی بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جب مقام بیان میں ہوگا تو اطلاق سے تمسک کریں گے، اگر مقام احمال میں ہے اطلاق سے تمسک نہیں کریں گے۔ خوب اگر شک ہو جائے مقام بیان میں ہے یا مقام احمال میں تو اب کیا کریں؟ آغا فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقلاء کی روش یہ ہے کہ اس جگہ کو مقام بیان پر حمل کرتے ہیں، عقلاء کی روش یہ ہے، درست ہے۔ اگر شک ہو جائے مقام بیان میں ہے یا مقام احمال میں تو مقام بیان پر حمل کریں گے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، المسئلۃ الخامسہ مقدمات الحکمہ، فرماتے ہیں کہ 5واں مسئلہ مقدمات حکمت کے بارے میں ہے۔
لما ثبت ان الالفاظ موضوعۃ لذات المعانی، جب یہ ثابت ہوا کہ الفاظ کو وضع کیا گیا ہے اصل معنی کے لیے، ذات معنی کے لیے، لا للمعانی بما ہی مطلقۃ، نہ اس عنوان سے کہ وہ معانی مطلقہ ہے کہ اطلاق کو بھی اس کا جز قرار دے، نہ، ذات معنی کے لیے لفظ وضع ہوا ہے۔ فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق لتسریۃ الحکم الى تمام الافراد والمصادیق لا بد من قرینۃ، فرماتے ہیں کہ پس اس صورت میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ سے مقصود مطلق ہے، مقصود یہ ہے کہ حکم کو سرایت دی جائے لفظ کے معنی کے تمام افراد اور تمام مصادیق کی طرف، اس چیز کے اس بات کے لیے فلا بد من قرینۃ، قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، فرق نہیں پڑتا من قرینۃ خاصۃ، ایک خاص مورد میں قرینہ ہو، او عامۃ، یا قرینہ عامہ ہو، کہ تجعل الکلام فی نفسہ ظاہرا فی ارادۃ المطلق، تاکہ وہ کلام کو فی نفسہ ہی مطلق میں ظاہر کرے، کلام کو قرار دے کہ فی نفسہ ہی یہ ظاہر ہے اس بات میں کہ مطلق کا ارادہ کیا گیا ہے۔ وَهَذِهِ الْقَرِينَةُ الْعَامَّةُ، اس قرینہ عامہ کو مقدمات حکمت بھی کہتے ہیں۔ انما تحصل، فقط اور فقط یہ قرینہ حاصل ہوگا اذا توفرت جملۃ مقدمات، کچھ مقدمات حاصل ہوں، کہ تسمى مقدمات الحکمہ، کیونکہ ہر عقل مند انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کلام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس اعتبار سے یہ مقدمات حکمت ہیں۔ والمعروف انہا ثلاث، حالا معروف یہ ہے کہ یہ مقدمات حکمت تین ہے، کہ یہاں پر موشی کہہ رہا ہے کہ بابا معروف یہ نہیں ہے، علماء کے بیانات مختلف ہیں، لیکن بہرحال آغا مظفر کے اعتبار سے یہ تین ہیں۔ الاولا امکان الاطلاق والتقیید، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ بابا اس کلام کو مطلق اور مقید کرنے کا امکان بھی ہو۔ خوب، یہ مقدمہ وہ ذکر کرے گا جو کہے گا اطلاق و تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ بأن يكون متعلق الحکم او موضوعه قبل فرض تعلق الحکم به قابلا للانقسام، یعنی متعلق حکم یا موضوع حکم حکم کے تعلق لینے سے پہلے بذات خود قابل انقسام ہو، یعنی اس میں اطلاق آپ فرض کر سکتے ہو۔ فلو لم يكن قابلا للقسمت الا بعد فرض تعلق الحکم به كما في باب قصد القربہ، لیکن اگر وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ قابل قسمت نہیں ہے مگر اس صورت میں کہ جب حکم نے اس کے ساتھ تعلق لیا ہو، جیسا کہ قصد قربت کے باعث میں کہہ چکے ہیں، فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِيهِ التَّقْيِيدُ، تو وہاں پر قید لگانا محال ہے۔ خب جب مقید کرنا محال ہے تو فَيَسْتَحِيلُ فِيهِ الْإِطْلَاق، تو اطلاق بھی محال ہو جائے گا۔ كما تقدم في بحث التعبد والتوسل وهذا واضح۔ الثانیۃ عدم نصب قرینۃ علی التقیید، اگر قرینہ بھی نہ ہو تقیید پر، خب تقیید پر کوئی قرینہ بھی نہ ہو، اگر تقیید پر قرینہ ہوگا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام مطلق ہے۔ لا متصلۃ ولا منفصلہ، آسان لفظوں میں کلام قرینے سے خالی ہو۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ لأنه مع القرینۃ المتصلہ لا ينعقد ظہور للکلام الا فی المقید، یہ عام و خاص کے باعث میں کہہ چکے ہیں، کیونکہ اگر قرینہ متصلہ ہوگا تو کلام کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوگا مگر مقید میں۔ ومع المنفصلۃ ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، اگر قرینہ منفصلہ ہے تو کلام کا ظہور اطلاق میں منعقد تو ہوگا لیکن حجت نہیں ہوگا۔
वलाकिन्नहु यस्कुतु अनिल हुज्जिय्या लिक़ियामिल करीना कि अल मुक़द्दमत अलैहि वल हाकिमा, क्योंकि आगा एक करीना कायम हो गया है जो उस पर मुकद्दम है और जो उस पर हुकूमत रखता है, कि इंशाअल्लाह हुकूमत के बारे में बस बाद में करेंगे। फ़यकूनु ज़ुहूरुहु ज़ुहूरन बदवियन, नतीजतन उस कलाम का जो इतलाक में ज़ुहूर है यह ज़ुहूर बदवी और इब्तिदाई है। कमा कुलना फ़ी तख़सीसिल उमूम बिल ख़ासिल मुनफ़सिल, खूब जब उमूम को ख़ास से मुनफ़सिल के साथ तक़यीद लगाते हैं वहाँ पर हमने ये तफ़सीलन नुक्ता ज़िक्र किया है। वला तकूनु लिल मुतलक़ अद-दलालतु तस्दीक़िय्या अल-काशिफ़तु अन मुरादिल मुतकल्लिम बल दलालतु तस्दीक़िय्या इन्नमा हिय अला इरादति तक़यीद वाक़िअन। अच्छा, दलालत तसव्वुरिया और तस्दीकिया के लिए हम अर्ज कर चुके। दलालत तसव्वुरिया ये दलालत है कि लफ्ज़ दलालत करे कि इसका माना लुग़वी ये है। दलालत तसव्वुरिया हमें समझ में आती है मदलूल लुग़वी से, कि इंशाअल्लाह हुज्जत के मबाहिस में जिक्र करेंगे। दलालत तस्दीकिया हाल मुतकल्लिम से समझ में आती है। दलालत तसव्वुरिया में लफ्ज़ का फ़कत माना समझ में आता है। दलालत तस्दीकिया का माना यह है कि मुतकल्लिम ने इरादा भी किया है कि यही माना समझा है, इस नुक्ते की इंसान तस्दीक करे। ये दलालत तस्दीकिया हाल मुतकल्लिम से समझ में आती है। वला तकूनु लिल मुतलक़ अद-दलालतु तस्दीकिया, जब करीना आ जाएगा तो मुतलक के लिए दलालत तस्दीकिया नहीं है कि वो दलालत तस्दीकिया के अल-काशिफ़ा अन मुरादिल मुतकल्लिम, जो मुराद मुतकल्लिम को कश्फ कर रही है, वाज़े कर रही है, बल्कि ऐसी सूरत में करीना मुनफसिला की सूरत में दलालत तस्दीकिया जिद्दिया ये होगी कि मुराद जिद्दी मुतकल्लिम आम में मुखस्सस है या मुतलक मुक़य्यद है। बल दलालत तस्दीकियत इन्नमा हिय अला इरादत तक़यीद वाक़िअन, बल्कि दलालत तस्दीकिया ये होगी कि बाबा मुतकल्लिम ने इस मुक़य्यद का इरादा किया है वाक़िअन और हकीकतन। बस ये दूसरा मुकदमा कि उसके बरखिलाफ करीना भी ना हो। तीसरा असालिसतु अन यकून अल मुतकल्लिमु फी मकामिल बयान फ़इन्नहु लौ लम यकुन फी हाज़ल मकाम, अगर मकाम बयान में ना हो, बिअन कान फी मकाम तशरीह फ़कत कानून गुजारी के मरहले में, औ कान फी मकामिल इहमाल मुजमलन, सरबस्ता हुक्म को बयान कर रहा है, इस वजह से हुक्म को बयान नहीं कर रहा कि तुम जाकर उस पर अमल करो, सरबस्ता हुक्म को बयान कर रहा है, जैसे तबीब की मिसाल दी। हाला औकान फी मकामिल एहमाल इम्मा रअसन, या तो असलन चाहता है कि सरबस्ता हुक्म बयान करे, जैसे बाजार में कहा उसने कि बाबा बीमार हो तो जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, ऐसे। औ लिअन्नहु फी सदद बयान हुक्मिन आखर, या न हुक्म को बयान किया है लेकिन वहां पर एक खास नुक्ते की तरफ नाज़िर है, दूसरे नुक्ते की तफसीलात को जिक्र नहीं करना चाहता, कि जैसे मिसाल दी फकुलू मिम्मा अमसकना में। फयकूनु फी मकामिल इहमाल मिन जहत मौरिदिल इतलाक, मसलन इतलाक के एतबार से, उस एतबार से वो मकाम इहमाल में सरबस्ता मुजमलन एक हुक्म बयान कर रहा है। वह सयाती मिसाल हो, अभी थोड़ी देर में मिसाल जिक्र भी करेंगे। फ़इन्नहु फी कुल्ल ज़ालिका ला यनअक़िदु लिल कलाम ज़ुहूरुन फ़िल इतलाक, इन तमाम सूरतों में, कि तीन सूरतें हुई, मकाम तशरीह में हो या मकाम एहमाल में हो कुल्लन, या मकाम एहमाल में हो इस एतबार से कि एक हुक्म में एक दूसरे जंबे की तरफ नाज़िर है, इस जंबे दूसरे जंबे के लिहाज से मकाम एहमाल में है। फ़इन्नहु फ़ी कुल्ल ज़ालिका ला यनअक़िदु लिल कलाम ज़ुहूरुन फ़िल इतलाक, फरमाते इन तमाम मवारिद में कलाम का इतलाक में ज़ुहूर नहीं होगा। अम्मा फ़ी मकाम तशरीह, मकाम तशरीह की जो मिसाल हमने दी, बिअन कान फ़ी मकाम बयानिल हुक्म ला लिल अमल बिही फ़िअलन बल मुजर्रद तशरीह, मकाम तशरीह में कि मौला हुक्म को बयान करना चाहता है लेकिन न इस उन्वान से कि उस पर जाकर अमल करे, अभी
ابھی جا کر اس پر عمل کریں، نہ فعلاً فقط قانون بنا رہے ہیں، انتظارا لمجیء وقت العمل، تاکہ اس کے عمل کا وقت آئے. فلا يحرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مرادہ، ایسی صورت میں آپ کے لیے محرز نہیں ہوگا کہ متکلم یہاں پر تمام مراد کو بیان کرنے کے صدد میں ہے، نہ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ فِي مَقَامِ الْإِهْمَالِ رَأْسًا، اصلاً سربستہ بیان کر رہا ہے، تفصیل دینا ہی نہیں چاہتا. جیسے طبیب نے ایک شخص کو بازار میں کہا کہ جاؤ جا کر دوائی لو، فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ ظُهُورٌ فِي الْإِطْلَاقِ، کہ فرماتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ اس صورت میں اس متکلم کے کلام کے ساتھ جب مقام احمال میں ہے تو اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا. کما لا ينعقد للکلام ظہور فی ای مرام، اصلاً کسی مرام میں اس کا ظہور نہیں ہے. سربستہ بس ایک بات کی ہے، مریض کو بابا دوائی کھانی چاہیے. وَمِثْلُهُ مَا إِذَا كَانَ فِي صَدَدِ حُکْمٍ آخر، اور اسی طرح ہے کہ بنیادی طریقے سے مقام احمال میں نہیں ہے، کوئی اور حکم بیان کرنا چاہ رہا ہے. مثل قوله تعالی فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کہ الوارد فی مقام بیان حل صید الکلاب المعلمہ من جہت کونہ میتۃ، کہ اس جملے کے ذریعے سے مولا چاہتا ہے کہ بیان کرے آغا کلاب معلمہ کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، اس کو میتا نہ سمجھے، اس صدد میں ہے. اما یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کتے نے جس جگہ پر جا کر کاٹا ہے اس جگہ کو پاک بھی کرنا ہے یا نہیں، نہ اس طرف ناظر نہیں اصلا. وَلَيْسَ هُوَ فِي مَقَامِ بَيَانِ مَوَاضِعِ الْإِمْسَاكِ كِأَنَّهَا تَتَنَجَّسُ، اس مقام میں نہیں ہے کہ جس جگہ سے جا کر اس نے کاٹ کے اس کو روکا ہے کاٹا ہے تو وہ جگہ بھی نجس ہے یا نجس نہیں، نہ اس طرف تو ناظر نہیں ہے. فَيَجِبُ تَطْهِيرُهَا أَمْ لَا، تاکہ اس کو پاک کرنا ضروری ہو یا ضروری نہ ہو، نہ 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 اس طرف ناظر نہیں ہے. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِي مَقَامِ بَيَانِ هَذِهِ الْجِهَةِ، اگر متکلم اس جہت کے اعتبار سے مقام بیان میں نہ ہو تو فلا ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق من هذه الجهة، تو کلام کے لیے اس جہت کے اعتبار سے ظہور منعقد نہیں ہوگا اطلاق میں. دیکھیں اطلاق اور تقیید میں اہم نقطہ یہ ہے کہ فقیہ جب احکامات شرعیہ کو استنباط کرتا ہے تو ان بیانات کو دقت کے ساتھ دیکھے کہ مولا کس جہت سے حکم کو بیان کر رہا ہے، یہ عملی کام ہے بہت بڑا. تمام شد. ایک اور مسئلہ، وَلَوْ شُكَّ فِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ أَوِ الْإِهْمَالِ، اگر شک کیا جائے کہ متکلم مقام بیان میں ہے یا مقام احمال میں، پتہ نہیں چل رہا، کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَصْلَ الْعُقَلَائِيَّ يَقْتَضِي بِأَنْ يَكُونَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، تو اصل عقلائی یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے. فَإِنَّ الْعُقَلَاءَ كَمَا يُحْمِلُونَ الْمُتَكَلِّمَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُلْتَفِتٌ غَيْرُ غَافِلٍ وَجَادٌ غَيْرُ حَازِلٍ عِنْدَ شَكِّ فِي ذَلِكَ، جس طریقے سے متکلم حمل کرتے ہیں اس بات پر کہ جب متکلم کلام کر رہا ہے تو بابا وہ ملتفت ہے، غافل نہیں ہے، جدی ہے، مذاق نہیں کرنا چاہ رہا. اگر شک ہو جائے کہ بابا اس نے توجہ سے کہا یا اس کے منہ سے ایسے بات نکل گئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اوکلا کیا کہتے ہیں؟ نہ ایسے نہیں کہیں گے کہ اس نے غفلت میں کہا ہے، نہ متوجہ تھا بھائی، وہ مذاق کر رہا تھا یا سچی بات کر رہا تھا، تو وہاں پر اوکلا کہتے ہیں نہ نہ صحیح بول رہا تھا، سچی بات کہہ رہا تھا. شک کے مورد میں ایسے کہتے ہیں كَذَلِكَ يَعْمِلُونَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ وَالتَّفْهِيمِ لَا فِي مَقَامِ الْإِهْمَالِ وَالْإِبْهَامِ، تو اسی طریقے سے اگر شک ہو جائے کہ مقام بیان میں ہے یا مقام احمال میں ہے تو عقلا کہتے ہیں کہ بابا وہ مقام بیان میں تھا، مقام تفہیم میں تھا، نہ کہ مقام احمال اور ابہام میں. سربستہ بات نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا، واقعاً مقام بیان میں تھا. وَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الثَّلَاثُ، جب یہ تینوں مقدمات تام ہو جائیں گے، فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الْقَيْدِ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْإِطْلَاقِ، اگر اطلاق و تقیید ممکن بھی ہو
اس کے برخلاف کرینہ بھی نہ ہو، متکلم مقام بیان میں بھی ہو، تو اب کہیں گے کہ اس کا کلام اطلاق نظور رکھتا ہے۔ یہ مقدمات حکمت ہے۔ وَكَاشِفًا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يُرِيدُ الْمُقَيَّدَ، تو یہ اس بات سے کشف کرے گا کہ متکلم نے مقید کا ارادہ نہیں کیا۔ وَإِلَّا، اگر متکلم کا ارادہ مقید ہوتا، لَوْ كَانَ قَدْ أَرَادَهُ وَاقِعًا، اگر واقع میں مقید کا ارادہ کیا ہوتا تو لَكَانَ عَلَيْهِ الْبَيَانُ، تو متکلم پر واجب ہوتا کہ اس کو بیان کرتا۔ والمفروض، کیونکہ فرض یہ ہے کہ انہو حکیم ملتفت جاد غیر حاضل، بابا پاگل تو نہیں ہے، توجہ بھی ہے، جدی بھی ہے، مذاق بھی نہیں کر رہا، تو پھر تمام مقصود یہی ہوگا۔ وَهُوَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ وَلَا مَانِعَ مِنَ التَّقْیِیدِ حَسَبَ الْفَرْض۔ خوب یہ سارے مقدمات آ گئے۔ اب وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَلَامَهُ، اب اگر کلام کو مقید نہیں کرتا اور اس قید کو ذکر نہیں کرتا، فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِطْلَاقِ، تو سمجھا جائے گا کہ متکلم نے اطلاق کا ارادہ کیا ہے۔ وَإِلَّا، اگر ان تمام مقدمات کے باوجود بھی اطلاق کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو لَكَانَ مُخِلًّا بِغَرَضِهِ، تو اپنی غرض کو، مقصود کو تباہ کرنے والا ہے، حالانکہ متکلم حکیم ہے۔ فَاتَّضَحَ مِنْ ذَلِكَ، روشن ہو گیا اس سے کہ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ صَالِحٍ لِلتَّقْیِید، پہلا مقدمہ، وَلَمْ يُقَیِّدْهُ الْمُتَکَلِّمُ، دوسرا مقدمہ، مَعَ كَوْنِهِ حَکِیمًا مُلْتَفِتًا جَادًّا وَفِي مَقَامِ الْبَیَانِ وَالتَّفْہِیم، تیسرا مقدمہ، فَإِنَّهُ يَكُونُ ظَاہِرًا فِي الْإِطْلَاق، تو پھر وہ کلام ظہور رکھے گا اطلاق میں۔ وَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُتَکَلِّمِ وَالسَّامِعِ، متکلم اور سامع دونوں پر حجت ہے۔ اگر متکلم ان تمام شرائط کے بعد ایک کلام مطلق کو ذکر کرتا ہے اور سامع اس سے اطلاق سمجھتا ہے، تو کل متکلم پلٹ نہیں سکتا کہ میری مراد تو مقید تھی، ہم کہیں گے نہ، تمہارا کلام مطلق تھا۔ اگر سامع نے اس مطلق پر عمل نہیں کیا تو متکلم اسے کہہ سکتا ہے کہ بابا میں نے تو کلام کو مطلق چھوڑا تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے پر احتجاج کر سکتے ہیں۔ خوب، یہ اصل تین مقدمات فتلخص، مقدمات حکمت تین ہیں۔ اطلاق و تقیید ممکن ہو، متکلم کرینہ بھی نصب نہ کرے، چاہے متصل یا منفصل، اور متکلم مقام بیان میں ہو۔ اگر یہ کرائے نہ جائے تو اطلاق منعقد ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔